السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ڈیٹیل سٹیٹمنٹ آیا، اس پر انہوں نے بات کی کہ کس طریقے سے جو بھارت ہے پاکستان کے خلاف کیمپیننگ کر رہا ہے، پاکستان کا امیج ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان کا امیج ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ سی پیک کے پروجیکٹ کو اس طرح اپیرنٹلی دکھا رہا ہے کہ وہ ڈسٹرپشن کی طرف ہے یا وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا یا اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں آ رہی۔ یہ تمام تر باتوں کی انہوں نے تردید کی۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں ڈیٹیل جو ہے پوائنٹس اس کے اوپر بھی بات کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے پلوامہ اٹیک کے بعد جو ہے 24 آور سے پہلے پاکستان کے اوپر جو ہے الزام لگایا گیا، کیٹیگوریکلی فیکٹس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی صداقت نہیں تھی، اور وہ بعد میں جو ہے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو بہت اچھے سے ڈیفائن کیا کہ کس طریقے سے ان کے سٹیٹمنٹس میں صداقت نہیں تھی، کس طرح بیک ٹو بیک ان کے آفیشلز، ان کی آرمی کے آفیشلز، ان کے گورنمنٹ کے اور ان کے میڈیا کے آفیشلز جو تھے وہ کس طرح بوکھلاہٹ کا شکار تھے۔ ایک بار پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ سی پیک جو ہے اس میں کوئی بھی ڈسٹرپشن نہیں ہے، وہ کمپلیشن کی طرف جو ہے تیزی سے گامزن ہے، وہ اس میں فردر ڈیولپمنٹس آ رہی ہے۔ کچھ ملک میں بات کریں گے ہم اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن جماعتیں اور حکومت ان کے درمیان ایک رفٹ جو ہے بالکل ایک برقرار ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کی بات جہاں پر ہم کر رہے تھے، اب تک کوئی ایسے سگنلز سامنے نہیں آئے کہ جس سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ شاید کوئی نیشنل ڈائیلاگ کی طرف کوئی بات چیت جائے، کیونکہ حکومت کا سٹانس یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو ہے، اپیرنٹلی تمام تر پولیٹیشنز بھی اس سے ایک کے بعد ایک وہ بیک ٹو بیک جو افیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی ڈائیلاگ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ بات کریں گے اب لوگوں کے نقصان کی، جس طرح ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بھی بات کی تھی کہ نہ صرف کووڈ-19 سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس سے کس طریقے سے عوام پریشان ہے۔ گودام کا کتنا بڑا نقصان ہوا ایک شخص کا ملتان جلسے میں، اور اس طریقے سے بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوں گے جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے ہوں گے یا پھر میڈیا کے اوپر اپیرنٹلی نہیں آئے ہوں گے۔ آخر حل کیا ہے، کس طریقے سے معاملات ایڈریس ہوں گے؟ کیا یہ جلسے جلوس ہمارے ملک کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، یا پھر جو ان کا ٹارگٹ ہے اس دور حکومت کو، وہ کہتے ہیں کہ اس سرکار کو گرانا، کیا وہ اچیو کر جائیں گے؟ کیا دھرنوں سے یا جلسوں سے ایک الیکٹڈ حکومت گر سکتی ہے؟ اور اگر حکومت گرتی ہے تو کیا یہ واقعی جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ برقرار رہے گا؟ کل کے پروگرام میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ بیسیکلی ایک ڈیموکریسی کے سسٹم کے اوپر بلیو کرتا ہے، سیپریشن آف پاورز پر بلیو کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں جو مونارکل سسٹم ہے وہ جو ہے وہی ملا۔ بس فرق اتنا رہا کہ مونارکل سسٹم نے جو ہے اپنا لبادہ تبدیل کر کے اور ایک جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے سامنے آ گیا، ایک ہی خاندان کے اندر سسٹم ریوالو ہوتا چلا گیا۔ بہت سارے پولیٹیکل معاملات ہیں ہمارے ملک کے، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور کچھ یہ بھی بات کریں گے کہ سندھ حکومت نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا اسٹیل ملز کے اوپر۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محفوظ ارسانی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسٹیل ملز کے اوپر خسارے میں چلی گئی، اور ایک زمانہ ہوا کرتا تھا پیرنٹ انڈسٹری تھی، اور اس سے جو ہے فائدہ ہوتا تھا پورے ملک کو، نہ صرف ملک کو بلکہ جو الائڈ انڈسٹریز تھی وہ بھی اس سے مستفید ہوتی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سیناریو بالکل چینج ہو گیا۔ اب حال ہی میں جب آپ لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں امپلائیز کو نکالا اور اس کے بعد آپ کا ریبٹل آیا کہ نیشنل ایکسچیکر کے اوپر نقصان ہے اور یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت سارے ریزنس کی وجہ سے آپ نے ان کو نکالا، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دعوے کیے تھے کہ آپ لوگ جابز دیں گے لیکن جاب سے نکال رہے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی دس؟ تھینک یو انوینا۔ دیکھیں جی، اسٹیل مل تو بالکل اسیٹ ہے اور اس کو پاکستان کی اکنامی میں اپنا شیئر ادا کر رہی تھی جب وہ بنی تھی، اور بدقسمتی سے یہ پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب کے دور میں اس کی انیشیشن ہوئی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا تقریباً خاتمہ ہوا، اور وہ بھی زرداری صاحب کے ہاتھوں ہوا، جو کہ ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے میرے نظر میں تو وہ دشمنی رہے، کیونکہ سندھ کی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، جس طریقے سے اس کو تہس نہس کیا گیا، اور ان کے محترمہ بے نظیر کے قتل کے الزامات بھی انہی پہ، تو اسٹیل مل میں ایک تو اس کو پولیٹیسائز کیا گیا، اور اسٹیل مل کو جو ہے وہ یعنی اس میں نہ صرف یہ کہ بھرتیاں کی گئیں غیر ضروری، بلکہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسٹیل مل کو جو اس کی جو پروڈکشن تھی زرداری مافیا نے، انہوں نے ملی بھگت کر کے اس کو اونے پونے داموں بیچا، اور ڈیلرز کو بیچا، اور ڈیلرز نے پھر اس کو مہنگے داموں اسٹیل مل کے گیٹ پہ بیچا۔ تو
اتنی لاسز میں گئی کہ آخر نواز شریف کی حکومت میں اس کی چلتی اسٹیل مل کو، یعنی آپ یقین کریں کہ وہ جو مولٹن جو میٹل تھا وہ اس کے فرنس میں موجود تھا اور اس کو چلتی اسٹیل مل کے شٹ آف کیا گیا، وچ از لائک کرمنل، کہ کم از کم آپ اپنی مشین کو کلیئر تو ہونے دیتے ہیں وہاں کی، کیونکہ ایز این انجینئر مجھے پتہ ہے، میں نے وہاں سے بہت سارے لیکن جو ایکوزیشنز اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، ایکوزیشنز تو نہیں، اس کو کلیمز کہوں گی، وہ کلیمز یہ کر رہی ہے کہ ہم جو ہے بہتر طریقے سے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہماری جورسڈکشن میں یہ زمین ہے، مافیا کی نظر ہے، کس کو مافیا کہہ رہے ہیں؟ البتہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ہم نے کیا ہے، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو صحیح کرنے کی جو ہے وہ ایک ٹھان لی ہے، اور ہم لوگوں کی بہتری کے لیے یقیناً ایسے قدم، ایسے جو ہیں وہ ڈیسیجن اٹھا رہے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے سیاسی طور پہ نقصان دہ ہیں، مگر وہ پاکستان کی نیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ آنے والے وقتوں میں آپ یہی دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ہم نے 5000 کے قریب اس وقت اسٹیل مل کے لے آف کیے، مگر تقریباً کوئی 8500 کی لگ بھگ جو ہے وہ کیپیسٹی اس وقت موجود ہے، اور میرا یہ بھی خیال ہے، میں صد عمر صاحب سے بات کروں گا کہ جی جو ایکسپرٹ ہیں ان کو آپ دوبارہ جو ہے اس میں گنجائش نکالیے گا، کہ تاکہ کیونکہ جب اسٹیل مل چلنا شروع کر گئے انشاءاللہ، اور اس کے اس سارے اوور برڈن اور اوور امپلائڈ جو انہوں نے وہ ایک سیاسی طور پہ بنایا، یہ جو مافیا کہہ رہے ہیں، مافیا کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ کی لینڈ ہے، اس کو فیڈرل گورنمنٹ نہیں بیچ سکتا؟ اس کی یہ پرپوزل چلی تھی کہ جی اتنی بڑی لینڈ ہے، اس کو لیز آؤٹ کرے، مگر دس از ناٹ ورکنگ آؤٹ، وی آر گوئنگ ٹو اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وچ از اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریوائیو اٹ، اور ہم اس کو 1 ملین ٹن سے 2 ملین ٹن اور 3 ملین ٹن تک لے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ہی ٹینیور میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پھلے گی پھولے گی، اور اس میں مزید جو ہے وہ لوگ، لیکن جس طریقے سے چل رہی تھی اس طریقے سے اس کو تباہی کی گئی، ایک اچھے خاصے اثاثے کو جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ ایک ناکارہ ہاتھی بنا دیا گیا۔ اچھا، یہ جو اربوں روپے 2015 کی اگر ہم خبر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر 2004 کی بھی خبر ہے، یہ سارے جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد یہ کنوکشن کی طرف نہیں جاتی، نمبر 1، اگر کنوکشن کی طرف چلی جاتی ہیں تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج نواز شریف صاحب کا ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کنوکشن کے باوجود بھی علاج بھی کروا رہے ہیں، اشتعال سے بھرپور تقاریر بھی کر رہے ہیں۔ یہ 2004 کی خبر ہے، اسٹیل ملز کرپشن کیس، سپریم کورٹ ایکسیپٹس نیب پلی اگینسٹ زردارز ایکویٹل، تو زرداریز ایکویٹل، تو یہ کیا ہے پھر؟ اب یہ کہتے ہیں کہ پھر 2019 میں وہ کہتے ہیں، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف ہمیں ہینڈ اوور کر دیں، اب دوبارہ مراد علی شاہ صاحب کے اسی طریقے کے کلیمز ہیں، یہ کیا سچویشن ہے؟ لیکن ابھی نا تھوڑا سا عالمی آیا، میں عدالت کو اتنا تو کرٹیسائز نہیں کر سکتا، لیکن شاید عدالتی سسٹم کو تھوڑا سا میں کہوں گا کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ کو جو پرسیکیوشن ہے وہ اتنی سلو اور اتنی ویک ہوتی ہے کہ اس میں بہت سارے شواہد ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہیومن وٹنسز ہوتی ہیں جن کو ان کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے، تو اتنی ڈینجرس ہیں ان سب کی مافیاز کے، کافی جو ہیومن جو لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ بننے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کنورٹ کر دیتے ہیں۔ 40 ملین کی کک بیکس کی بات ہو رہی تھی، اور اس طریقے کی بہت ساری کرپشن اسکیمز جو ہیں اسٹیل ملز کے حوالے سے اپیرنٹلی سامنے آئے، لیکن وہ صرف سامنے آئے اور اس کی فردر جو کانسیکوینسز ہیں یا کنوکشن وہ ہم نے نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آپ کے سامنے ایک گاڑی آتی ہے ایم این اے کی بلوچستان میں اور ہٹ کرتی ہے، سب لوگوں نے دیکھا، اور پھر اس کی کنوکشن نہیں ہوئی۔ ریزن یہی تھا کہ اس کی جو ہے وہ جو پروسیکیوشن آفیسرز تھے جو اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے۔ تو عدالت تو جو ہے وہ اس قانون کے مطابق چلتی ہے، وہ آپ کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ اس کو نہیں، وہ فلم نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں ملزم کو تو ہم ملزم کو آزاد کر دیتے ہیں۔ سوری ٹو سے، بس زرداری صاحب کے مرڈر سے لے کے زرداری صاحب کی کرپشن سے لے کے ساری چیزیں سب کو پتہ ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کنوکشن ہوگی انشاءاللہ۔ وہ کیسز چل رہے ہیں، دے آر سلو گوئنگ، لیکن شاید ہم شارٹ آف میموری کا شکار ہیں ہماری نیشن، یا کچھ 2004 کی یہ جو کک بیکس کی باتیں تھیں شاید یہ آج لوگوں کو یاد نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہ یاد ہے کہ ایک نیشنل ایکسچیکر کے اوپر جو لوگ بوجھ ہیں آج، جو پولیٹیکل انفلوئنس کے ذریعے بھرتیاں ہوئی، لوگوں کو وہ ڈیفینیٹلی یاد ہیں۔ تو اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے، امید کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو بھی تب تک ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہوں گے۔ وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس انسائیڈ دی نیوز۔
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब ने, तजियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त चौधरी जावेद गुजर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। आपको भी सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद हम गुफ्तगू कंटिन्यूड रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमने स्टील मिल्स के ऊपर स्टांस जाना कि इस वक्त उनके ऊपर एक्यूजेशंस हैं कि जो दावे उन्होंने किए थे नौकरियां देने की, बल्कि उसके बरक्स उन्होंने किया, उन्होंने नौकरियों से लोगों को निकाल दिया। इसकी क्या वजह है? उनकी तरफ से रिबाटल आता है कि नेशनल एक्सचेकर की तरफ के ऊपर ये लॉस है और इसके जो जिम्मेवार वो समझते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त स्टांस ये है कि अगर उनके पास होता ये इदारा तो बेहतर होता। उसकी जो ज़मीन है उस पर माफिया की नज़रें हैं, इस पर भी हमने बात की। इस पर मैं मज़ीद जो है जानूंगी और मैं गुजर साहब से पूछूंगी इस पर कि कैसे वो कह रहे हैं कि किसकी तरफ वो एड्रेस करें, कि कौन माफिया और किसकी वो बात करें। सर मैं आपकी जानिब आऊँगी, लेकिन यहाँ पे मैं पहले सर से उनका वर्डिक्ट लूँगी। मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाना और ये सियासत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन रिबाटल में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हम बेहतर इदारा चला सकते हैं? देखिए, ये इदारा कोई भी नहीं चला सका, आपने देखा, और पिछले 15-20 बरसों से ये इदारा तकरीबन नुकसान में जा रहा है। बीच में थोड़ा सा टाइम आया जब ये इदारा ऊपर गया और हमारे डिपार्टमेंट ने इसको संभाला तो ये ऊपर भी गया, लेकिन जैसे ही ये आपकी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टीज़ या इनके हवाले जाता है तो ये नीचे आ जाता है। इसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो रोल प्ले हुआ है वो सॉरी टू से कि वो सिंध गवर्नमेंट का है, पीपल्स पार्टी का ज़्यादा रोल है, जो उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा भर्तियाँ की और इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर स्टाफिंग की, जिसकी वजह से जो भी उसका अगर प्रॉफिट भी था तो वो भी लॉस में चला गया। अच्छा। और उसके बाद क्योंकि इसके अंदर पोलराइजेशन हो गई, पोलिटिसाइजेशन हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, तो वो जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड थे वो काम भी नहीं करते थे और तनख्वाह भी लेते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास अभी देयर वाज नो ऑप्शन कि इन लोगों को ले ऑफ करे। वो तमाम लोग जो पोलिटिसाइज हैं वो एक दफ़ा इस इदारे की जान छोड़ें और इस इदारे को उसके बाद गवर्नमेंट सोचे कि इसको क्या करना है। बहरहाल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट चाहे तो उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकती है। इसी तरह से जो आप बात कर रही हैं कि जो ज़मीनों पर नज़र है, देखें ज़मीनों पर भी जो नज़र है तो इस वक्त गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट है, और अगर नज़र इनके अलावा किसी की है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले भी स्टील मिल की तबाही में इनका बहुत बड़ा रोल रहा और अभी भी इन्हीं की इस पर नज़रें हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा ये तमाम पोलिटिसाइजेशन ख़त्म होगी और ये लोग ले ऑफ होंगे। ये तो एक पर्सपेक्टिव है जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना रहा, इतनी पॉलिटिकल भर्तियां हुई। ये तो इसी तरह हमारा PIA का जो इदारा है वो भी इसी तरह तबाह बर्बाद हुआ। लेकिन कमिंग बैक टू स्टील मिल्स, जरदारी साहब के ऊपर जो है इटसेल्फ एक्यूजेशंस थे, उनके ऊपर ये एक्यूजेशंस थे कि 40 मिलियन की किकबैक्स जो हैं उनको मिली और ये जो फॉर्मर चेयरमैन थे पाकिस्तान स्टील मिल्स के सज्जाद अहमद साहब, उनको कनेक्ट किया और बहुत सारी भर्तियों से जो है जरदारी साहब को कनेक्ट किया गया है। देखिए, ये तो पुरानी खबर है, ये बिल्कुल हैं और ये एक्यूजेशंस हैं और ये सलमान फारूकी साहब से चली आ रही हैं। आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करूँगा कि वहाँ से अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूटी के साथ ये बिल्कुल है और कोई भी इसमें हो सकता है अनलेस इट इज़ प्रूव्ड। लेकिन एक चीज़ तो प्रूव है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा जो स्टाफ है ओवर स्टाफिंग है और वो स्टाफ बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज है। जिस तरह से PIA के अंदर भी हुआ वही स्टाफ काम भी नहीं करता, वहाँ पे भी यही था कि एयर लीग थी और फला थी और जिसकी वजह से स्टाफ अपनी पार्टी की पावर ड्रॉ करते थे तो जो उनके हेड होते थे उनको वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये इदारा तबाह हुआ। और अभी ये इदारा ऑलमोस्ट बिल्कुल डाई डाउन हो चुका है, बल्कि एक बहुत बड़ा डेबिट हमारे ऊपर बन चुका है। वो आपकी बात बचा है कि बहुत सारे लोगों ने किया होगा, वो तो नैब का काम है कि उन सबको टारगेट करे। और नैब ने तो नैब की प्लीज थी, फिर उसके बाद इक्विटल की जो प्लीज थी वो भी गई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व थी, फिर किकबैक्स के बारे में डिस्कशंस थी, फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में जो एक्यूजेशंस थे। तो ये तमाम तरह एक्यूजेशंस से क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरीके से आपको लगता है बरी जमा हो गई है? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल बरी ज़ुबान नहीं है, ये बच्चा बच्चा जानता है। और पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, वो भी बच्चा बच्चा जानता है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों जो इदारे हैं आपके PIA भी क्योंकि ये फेडरल था और स्टील मिल क्योंकि सिंध में थी,
یہ پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے یہ ڈپارٹمنٹ تباہ ہوئے. یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک ایسیٹ تھا. رشیا سے ہمیں یہ اسٹیل مل ملی تھی اور یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو یوٹیلائز ہو سکتی تھی, لیکن اسی پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے اور ابھی بھی اس کو اسی کیس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انسٹیٹ کی گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ ہینڈ شیک بھی دے رہی ہے, ہینڈسم اماؤنٹ بھی دے رہی ہے کہ بھائی. پھر آپ کہتے ہیں یہ ایکٹ جسٹیفائیبل ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کا اگر وہ امپلائیز کو چھٹی دے رہی ہے تو پھر وہ گولڈن ہینڈ شیک سے جسٹیفائی ہو جاتا ہے؟ بالکل جسٹیفائی ہے. دیکھیں پی ٹی سی ایل کے اندر بھی یہی ہوا, ٹھیک ہے. آج پی ٹی سی ایل آپ کال کریں اور ایک دن کے اندر آپ کے پاس کنیکشن لگ جائے گا. آپ ان کو کوئی بھی سروس کا بتائیں, آدھے گھنٹے کے بعد ان کا بندہ آپ کو کال کر لے گا. ٹھیک ہے. گجر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو اپوزیشن جماعتیں اس وقت یہ جو ایک سیناریو کیش کر رہی ہیں کہ لوگوں کو نکال دیا نوکریوں سے, لیکن نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بوجھ تھے اس لیے ان کو نکالا گیا اور ایک طریقے سے نکالا جا رہا ہے, یہ ریباٹل آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ ان کو کویسچن کریں, کیونکہ آپ لوگ کے اوپر تو خود ملینز کی کک بیکس کا معاملہ تھا, 40 ملین کک بیکس جو ہے سجاد صاحب کے ساتھ, ایک کنیکشن زردائی صاحب کا, اور بہت سارے معاملات آپ کے اوپر بیک ٹو بیک 2014, 15 اور پھر اس سے پہلے بھی یہی کنسرنز رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں میجر صاحب نے جو بات کی کہ یہ سارا کام پیپلز پارٹی کا ہے, میں ان کی نالج میں اضافہ کر دوں کہ اسٹیل مل انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں آ رہی ہے. لیکن زرداری صاحب کا پریزیڈنٹ ہونا اور وہ جو پورا ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ, اور پھر اس میں بھرتیاں, پھر انفلوئنس, پھر اس کے بعد اسٹیل ملز کا کنیکشن. لیٹ می فنش. پیپلز پارٹی نے بھرتیاں نہیں کی. پیپلز پارٹی نے جو پہلے کے لوگ بھرتی تھے, جو پہلے اپوائنٹیز تھے, ان کو جو ڈیلی ویجز پہ تھے انہیں کنفرم کیا پیپلز پارٹی نے, اور یہ رول ہے. اس پہ آج سعید غنی صاحب نے بہت لمبی ایک پریس کانفرنس بھی کی اور بڑی ڈیٹیل میں اس بات کو بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان امپلائیز کو نئے اپوائنٹ نہیں کیے امپلائیز, بلکہ امپلائیز کو پیپلز پارٹی نے ان امپلائیز کو کنفرم کیا. جو رول ہے, جو کسی بھی فیڈریشن کا, کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک رول ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کو, جو لوگ 10 سال 5 سال سے اس میں ہوں ڈیلی ویجز میں, انہیں کنفرم کیا جائے اور ان کا رائٹ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نے انہیں کنفرم کیا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات میرے صاحب نے کی کہ جی اس زمینوں پہ دیکھیں جی, زمینوں پہ ہمارا جو کلیم ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی ہے یا اس کو دینا چاہ رہی ہے, تو اتنے 72 ارب کا جو اس پہ ڈیپٹ ہے اس کو کیسے کلیئر کرے گی؟ یا تو اس کو کلیئر کر کے کوئی بھی ادارہ اگر اس کو لے گا تو وہ اس ڈیپٹ کے ساتھ تو نہیں لے گا, وہ تو کلیئر ہونے کے بعد لے گا. اگر آپ نے کلیئر ہی کرنا ہے, اس کو کلیئر ہی کر کے کسی ایسے کو دینا چاہ رہے ہیں جو آپ کے انویسٹرز تھے, انویسٹرز ڈیورنگ دا الیکشن تھے. یہ اسٹیل مل جو دی جانا چاہ رہی ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ جو دینا چاہ رہی ہے, وہ اپنے ان انویسٹرز کو یہ کہاں بولا انہوں نے کہ ہم کسی کو دینا چاہ رہے ہیں یا پرائیویٹائز کریں؟ کیا کریں گے آپ یہ بتائیں. پہلے کرونا کی وجہ سے پورے پاکستان میں جو لوگوں کا فائنینشیل ڈیپٹ جو ہوا ہے عام پبلک کا, آپ اس میں سے 9000 لوگوں کو نکال کے روڈ پہ بھیج دیتے ہیں. بٹ سر اگین, اور چلتے ہوئے چولہے آپ ان کے بند کر دیتے ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ گجر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں, لیکن یہاں پہ ایک اہم سوال جو ہے وہ ایمرج ہوتا ہے جو کہ عام عوام کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر ہم اپنے نیشنل ایکسچیکر کی بات کریں, قومی خزانے کے اوپر ہم اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتے جتنا وہ برداشت کرنے کی اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہو, نمبر 1 ہے. نمبر 2, اگر گھوسٹ امپلائیز موجود ہیں یا پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں اور لوگ یا میرٹ کے اوپر نہیں ہیں یا جتنے تھے ہونے چاہیے اس سے زیادہ ہوں, تو اس کنڈیشنز میں اگر ٹھیک طریقے سے یا درست طریقے سے ان کو فارغ کیا جا رہا ہے, کیا بہتر نہیں ہے لانگ ٹرم کے لیے یا پھر لانگ رن کے لیے, ملک کے لیے؟ سپریم کورٹ نے اس پہ ایک ڈیسیجن دیا تھا جب لاسٹ ٹائم اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں, تو سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا. اس ڈیسیجن میں یہ تھا کہ اب اسٹیل مل کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ سی سی آئی کی مشاورت سے ہوگا, ود دا انڈرسٹینڈنگ آف سی سی آئی. لیکن ابھی بھی انہوں نے سپریم کورٹ کا ہی سہارا لیا اس ایکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اور اس سہارے میں انہوں نے سی سی آئی کو انوالو نہیں کیا. اچھا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کرنٹلی, یا اب اس دور میں بات کر لیتے ہیں یا پہلے کے ادوار کی بھی بات کر لیتے ہیں, کتنا انجینوئن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو جو ہے پریکٹس کیا گیا ہے, کتنی مشاورت ہوئی ہے, کیسے
کیسے اس میں پروڈکٹیو طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے؟ کیا مطلب اگر کبھی نہیں ہوا تو کبھی بھی نہیں ہونا نہیں، چاہیے؟ میں آپ سے وہی سوال کر رہی ہوں کہ ابھی اور اس سے پہلے دونوں کو کیسے کرتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہوا اور انہی کا یہ ڈیسیجن تھا، انہوں نے ہی سپریم کورٹ کو لکھ کے دیا تھا کہ اسے پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے، اگر اس کو کوئی بیل آؤٹ پیکج دے دیا جائے تو اسٹیل مل ہماری اچھی رن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سندھ گورنمنٹ نے بھی آفر کی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیل مل رن نہیں ہو رہی، آپ ہم سے آئیں، بیٹھیں، بات کریں، ہم اس کو رن کرنے کا آپ کو پروسیجر بتاتے ہیں. کون سے آپ نے ٹیکنیشینز دیکھیں، اسد عمر صاحب کا بیان، اسد عمر صاحب نے اس پہ ایک بیان دیا تھا، ایک تقریر کی تھی باقاعدہ، اور انہوں نے یہ تقریر کی تھی اسٹیل مل کے امپلائیز کے ساتھ ہی، اور اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈاؤن سائزنگ نہیں کریں گے، ہم اسٹیل مل کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے. اگر ہم اسٹیل مل کے لیے کچھ ایسے ٹیکنوکریٹس لے کر آئیں گے جو اسٹیل مل کو رن کرنے کا پروسیجر ہمیں بتائیں، ہم ایسے ٹیکنیشینز ایسے اسمارٹ جو پیکیجز دیں گے اسٹیل مل کے لیے جس سے اسٹیل مل رن ہو، میں اسے پرائیویٹائز نہیں کریں گے. بٹ ڈو یو بلیو گجر صاحب کہ آپ لوگ یہ بات کرنے کے لیے آپ لوگ خود بھی اتنے کمپیٹنٹ ہیں، کیونکہ آپ لوگ کو بھی تو چانس ملا حکومت میں آنے کا، آپ لوگ کے بھی تو انڈر میں اسٹیل ملز کا ادارہ رہا. ہاؤ آر یو جسٹیفائنگ دس ایٹ دی مومنٹ؟ اتنا لاس نہیں تھا اس وقت. اچھا، اس وقت اتنا لاس نہیں تھا، اور اس وقت بھی یہ جو کک بیکس کی باتیں تھیں، یہ جو ایکوزیشنز تھے، لیکن کہاں پہ کوئی کنوکٹڈ ہے اس میں؟ اچھا، یہی تو تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے، پاکستان میں انفارچونیٹلی کنوکشن ثابت نہیں ہوتی، اور اگر ہو جاتی ہے کنوکشن تو وہ لندن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر تقاریر کرتے ہیں. میں آج کہوں کہ عمران خان صاحب بہت کرپٹ ہیں، مجھے پروف بھی کرنا پڑے گا نا اس بات کو. میں زبانی کہہ دوں کہ وہ کرپٹ ہیں، پروف بھی تو کرنا پڑے گا. جب آپ پروف نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی بھی کسی پہ بھی الزام لگاتے اور سب پورا ہر آدمی ایک دوسرے پہ الزام لگاتا رہے گا. کیا پیپلز پارٹی سے اسٹیل مل کیس میں کوئی بھی کنوکٹڈ ہے؟ جب کنوکٹڈ نہیں ہے تو رومرز پہ مت جائیں پلیز. جب بھرتیوں کی بات ہوتی ہے، اسی ادوار میں بھرتیاں ہوئیں یا کنیکشنز کی بات آتی ہے، پھر کک بیکس ان ادوارز میں بھرتیاں نہیں ہوئی، ان ادوارز میں بھرتیاں پیپلز پارٹی کے فاروقی صاحب کے ساتھ کنیکشن، سجاد صاحب کے ساتھ کنیکشنز، یہ کیوں اگر آپ ملائے پرسنل جاتے ہیں؟ فرینڈشپس کو کنیکشن کہہ دیں گی یا بزنس کنیکشن کہہ دیں گی یا کک بیک کنیکشن کہہ دیں گی تو اس سے کنیکشن، وہ کنیکشن پروف نہیں ہے. اچھا، یہ گجر صاحب ایکوزیشنز لگائے ہی کیوں جاتے ہیں؟ آپ کیا ہمارے یہاں چلیں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے آپ لوگ کے اوپر یہ آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ آپ سے ایک پولیٹیکل خار نکال رہے ہیں، لیکن اب یہ جو پرانے کیسز تھے یہ پھر کیسے ہوا ہے؟ جی، پرانے کیسز میں آپ دیکھیں نا کنوکشن کہاں ہے. اس سے پہلے آپ نے 16-17 سال کیس چلایا زرداری صاحب پہ، اور آپ کے اسی پاکستان کے کورٹس نے انہیں بری کیا، پاکستان کے کورٹس نے بری کیا انہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مستقل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی خار ہے، اور وہ خار نکالی جا رہی ہے. کیونکہ اس وقت میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، گجر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیوٹل رول پلے کیا پاکستان کی حکومت میں جب تھے، اور پاکستان کے لیے بہتر کام کیا، اور کوئی کک بیک. ہم کسی اور ادارے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم میڈیا کی بات کر لیتے ہیں. کتنا کرٹیسائز کیا گیا پیپلز پارٹی کے دور میں، میڈیا نے کتنا کرٹیسائز کیا. پاکستان تحریک انصاف کو کتنا زیادہ کیا جا رہا ہے، پہلی مرتبہ حکومت ملی ہے اور 2 سال میں جج کر لیا ہے. کہاں کرٹیسائز؟ کیا آپ لوگ کو اتنا کرٹیسائز کبھی چینل بند ہوئے آپ کے؟ اچھا، پیپلز پارٹی کے دور میں چینلز بند ہوئے، پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی پریس کانفرنس دکھانے سے منع کیا گیا، اس دور میں منع کیا گیا. اس دور میں جلسے دکھانے سے منع کیا گیا. کہاں کوئی ہمارے پاس نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا؟ نوٹیفیکیشن پہ نہیں کہا. نوٹیفیکیشن چلے، وہ آپ کہتے ہیں زبانی کلامی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھروسہ نہیں کرتے. آپ ہی لوگوں نے بتایا کہ ہمیں روک دیا جاتا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اس پہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ریباٹل ہے یا پھر اسٹیٹمنٹ آتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اگر آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے اس ادارے کو چلانے کی، ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. کتنا بہتر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بتا سکتے ہیں، اور کیا آپ لوگ کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ اس پر کچھ بتائیے گا. پہلے تو میں ہاتھ باندھتا ہوں پیپلز پارٹی سے، مہربانی کر کے جان چھوڑیں ان ساری چیزوں کی. پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے، یہ ملک تباہ برباد ہو گیا ہے، اور اس ملک کو اب کچھ سنبھالا دیا جا رہا ہے نیچے سے، کچھ اب اسٹیبل ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے نقصان بہت ہو چکا ہے. اسٹیل ملز میں شامل ہے، اس میں کئی اور ادارے شامل ہیں، اس میں یعنی لا تعداد کیسز ایسے ہیں جو ابھی بھی کورٹس میں چل رہے ہیں. گجر صاحب کی اگر میں نالج میں اضافہ کر دوں تو میرے حساب سے کوئی 11-12 اس وقت بھی جو ہیں وہ کیسز چل رہے ہیں، اور کنوکشن جب ہوگی تو ہوگی، دیکھا جائے گا. ابھی تک وہ چل رہے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ وہ برل جمع ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ابھی تک ان چیزوں کی جو ہے وہ انویسٹیگیشنز اور ان کی جو پروسیکیوشنز ہیں وہ عدالت کے اندر ہے، لہٰذا میں اس پہ بھی کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا. بات یہ آ گئی کہ اگر آپ 17,500 یا تقریباً 20,000 لوگوں کا جو ہے ایک مجمع اکٹھا کر دیں گے
ایک اسٹیل مل جو کہ 8 لاکھ ٹن سے اوپر کبھی نہیں گئی, 1 ملین ٹن کی اس کی کیپیسٹی تھی, تو بڑا ظلم ہوگا. دیکھیں بڑا ظلم ہوگا. آپ دنیا کی اسٹیل ملز کو لے لیں, آپ ابھی نکال لیں کہ 8 لاکھ جو ہے ٹن کی جو ہے مل جو ہے اس میں کتنے امپلائیز ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں, 500-800 سے زیادہ نہیں ہوتے. سیکیورٹی خطرات کے اوپر آتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. میں صرف ایک بات آپ کو دیکھیں, خدا کے لیے اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہ ہمارے ادارے ہیں, ان کو کرنے, اس سے لوگ کی زندگی واپس. ابھی میں اسٹیل مل والوں سے بات کر کے آ رہا ہوں نیچے گاڑی میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ہم والنٹیئر دینے کے لیے تیار ہیں, اپنی نوکریاں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, مگر ہم میں سے جو کام کے لوگ ہیں ان کو ری امپلائے کر دیجیے گا. میری ابھی بات ہوئی ہے ہمارے ارسلان صاحب سے, جو میں نے کہا جی آپ کیا پلان ہے؟ کہنے کہ جی ہم 1 ملین سے اس کو 3 ملین ٹن پہ لے جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں, تو ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. سر وہ پبلش ہونی چاہیے نا, سر وہ پبلش نہیں, آپ بڑے ہیں, معافی نہ مانگیں, جو بھی چیز پبلش ہونی چاہیے, یا تو آپ اپنا جو بھی چیز سنیں میری بات, میں نے آپ کے بات میں نہیں آپ کو دخل اندازی کی. دیکھیں جو بھی چیز ہوگی آئین کے مطابق ہوگی, قانون کے دائرے میں ہوگی. ہم کٹہرے میں نہیں کھڑا ہونا چاہتے آگے جا کے. لہذا اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, یہ بالکل کلیئر کر لیں کہ دس از سندھ گورنمنٹ لینڈ. بہت اچھی چیز ہے کہ میرے ساتھ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں جاوید گجر صاحب پیپلز پارٹی کے, اور پی ٹی آئی کے محفوظ صاحب اور سب, جہاں دفاع کا معاملہ آتا ہے, پاکستان کا معاملہ آتا ہے, ہم سب ایک پیج کے اوپر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قومی اسمبلی کے اندر بھی, نیشنل اسمبلی میں, اور بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سب ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. اس لیے ان کی, لیکن سی پیک بھی تو ایک نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے. اس وقت ہم نے اپوزیشن جماعتوں کو دیکھا کہ انہوں نے سوالات اٹھائے اور کہا کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی بات کی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہی بات کی, اور بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز نے اس کو کویسچن کیا. دیکھیں یہ کویسچنس تو آتے رہیں گے, ظاہر ہے ہر بندہ اپنے ایریے سے تھوڑا سا زیادہ اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ سی پیک کے ڈیولپمنٹس پہنچیں, اور وہاں پر بھی اس کے جو ثمرات ہیں وہ پہنچیں. تو وہ ڈیفینیٹلی اس طرح سے جو ہے وہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ پہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب بھی انشاءاللہ کوئی انتشار کی کیفیت نہیں ہے, ایسی انٹرنل ڈسٹربنس نہیں ہے پاکستان میں, اس لیے سی پیک پھر مضبوط ہاتھوں میں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں, ڈیفینیٹلی بھارت اور دوسرے جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے اس ملک کے اندر اور باہر, وہ کوششیں کر رہے ہیں اس کو. لیکن آپ دیکھ چکی ہیں کہ اللہ کا بہت کرم ہے, ماشاءاللہ سی پیک از گوئنگ آن, اور بہت اچھا پیس ہے, اور اس کی جو گارنٹی ہے آپ دیکھیں وہ ہماری فورسز نے لی ہوئی ہے. اس لیے ریسٹ ایشورڈ اس سائڈ سے آپ دیکھیں اس وقت جو بارڈرز بھی ہیں ہماری ماشاءاللہ سے, ریسٹ ایشورڈ کہ اس وقت فورسز بہت اچھی پوزیشنز میں ہیں. ہمارے پاس دنیا کا بہترین ہر طرح کی چیز موجود ہے. تو انشاءاللہ اس وقت بڑے سے بڑی سپر پاور بھی ہماری طرف اتنی آسانی سے نہیں دیکھتی, بلکہ ہم سے بات کرتی. ٹھیک ہے گجر صاحب, آپ کو نہیں لگتا اپوزیشن جماعتوں کو, ٹھیک ہے ان کا کام ہے اپوزیشن کرنا, جو بھی ان کو گورنمنٹ کے خلاف بات کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں نیشنل انٹرسٹ کے معاملات کے اوپر اپوزیشن کو نہیں کرنی چاہیے سیاست. نہیں, سیاست نہیں تھی اس میں. اگر یہ آپ اس بیان کو لے رہی ہیں تو میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہر سیاستدان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایریے میں ڈیولپمنٹ ہو, اس کے ایریے میں کام ہو. اسی طرح آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان میں جس اسپیڈ سے اپوزیشن کا جو کلیم تھا یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, جس اسپیڈ سے سی پیک کا کام پہلے چل رہا تھا وہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن. I spoke to Chinese official Mr. Zhang Bazong, he is the chairman in Gwadar. وہ کہتے ہیں اپیرنٹلی آ کے کہ یہ تمام تر صرف رومرز ہیں, اور 2 سال کے اندر ہو سکتا ہے ہمیں لگا ہو نا, آپ تھوڑی سی میری بات سن لیں, ہو سکتا ہے کہ ہمیں فیل ہوا ہو کہ کام سلو ہو گیا, کام نہ سلو ہوا ہو, دوسری طرف چل رہا ہو کام. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح پورے پاکستان میں نیشنل ہائی ویز کو سی پیک سے جوڑا گیا اور بہت اسپیڈ سے انہیں بنایا گیا, اگر آپ کراچی سے سکھر تک چلی جائیں تو نیشنل ہائی وے آپ کو نہیں لگے گا کہ یہاں پہ سی پیک پہ کوئی کام ہو رہا ہے. حالانکہ یہ مین سب سے مین, کیا آپ لوگ صرف اسمپشنز کے اوپر چلیں گے؟ اسمپشنز نہیں, آپ دیکھیں کام یہاں کراچی حیدرآباد جو ہائی وے پہ کام شروع ہوا تھا اس کی سروس لین کو روک دیا گیا, ہیوی ٹریفک لین کو روک دیا گیا. عاصم باجوہ صاحب کو اگر سنا ہو کچھ ماہ قبل, انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے انفراسٹرکچر جو ہے کدھر کہاں سے کنیکٹ ہو رہا ہے اور کیا ڈیولپمنٹ. میں نے نہیں سنی یہ بات, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو جس ایریے میں دیکھیں یہ ہے نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کا کام جو بھی گورنمنٹ ہو, ہم اپنی آرم فورسز, چائنیز اور تمام لوگوں کے ساتھ ہیں, اس پہ ایک پیج میں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
اور اپوزیشن سے پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی. ایاز صادق صاحب نے جس قسم کے سٹیٹمنٹس دیے, پہلے سی پیک کو کنٹروورشل بنانے کی باتیں ہوئی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے, پھر اس کے بعد ایاز صادق صاحب نے یہ بھی بات کی کہ کلبھوشن جادو کیس کو اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے ابھینندن کو, دونوں کو ملا دیتے ہیں, دو الگ الگ معاملات ہیں, پھر پورے بھارت کو موقع دیتے ہیں ہنسنے کا ہمارے اوپر. کیا اس قسم کے جو بیانات ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر افیکٹ ہوں گے, آپ کو لگتا ہے نہیں ہوں گے؟ ایاز صادق صاحب کا یہ پرسنل بیان ہے, اور ہم خود کیا پی ڈی ایم پہ افیکٹ ہوں گے اس طریقے کے بیانات؟ کسی بھی پولیٹیشین کا کوئی بیان جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو, میں اسے کنڈیم کروں گا ذاتی طور پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ نیشنل انٹرسٹ ہمارا ضروری ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تب تک وہ پولیٹکس کر سکتی ہے جب تک پاکستان ہے. تو لیکن گجر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ افیکٹ کریں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر اس طرح کے سٹیٹمنٹس؟ دیکھیں, ایاز صادق صاحب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی بیان نہیں دے رہے. ایاز صادق صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے بیان ضرور دے رہے ہیں, کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مریم نواز کا بیان تو آپ کنسیڈر کر سکتی ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کا بیان ہے. باقی تو ان کے بہت سارے لوگ ہیں نا, بہت سارے کارکنان ہیں, کہ اگر ہر کارکن پی ڈی ایم سے جوائنٹ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا. سیکنڈ تھنگ یہ کہ دیکھیں سندھ میں تو آپ مریم نواز کے سارے اسپیچز کو اون کرتے ہیں, یعنی پی ڈی ایم کے ذریعے جو انہوں نے پی ڈی ایم مریم نواز کی پی ڈی ایم اس کو وہ جن جو اسپیچز نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں انہیں اون نہیں کریں گے. نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جو چیزیں نیشنل انٹرسٹ میں ہیں ہماری, ہم اسے اون کریں گے. جو چیزیں جو پی ڈی ایم اب آپ نے اسٹیٹمنٹ چینج کیا نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی تھوڑی دیر قبل آپ نے کہا تھا جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, میں نے آپ سے یہ بھی کہا, ابھی آپ سے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے تمام پولیٹیشینز نیشنل انٹرسٹ میں ایک ساتھ ہیں, اور ہمیشہ رہا. اسمبلی میں بھی یہی ہوا کہ جب کوئی نیشنل انٹرسٹ پہ بات آتی تھی تو سب ایک پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں. پھر گجر صاحب سٹیل ملز کے معاملے کے اوپر یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کا ہی معاملہ ہو جائے گا, پبلک کے لیے کون بولے گا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ تھوڑی سی بات سنیں, اس پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کہاں بیٹھیں گے اور کیسے بیٹھیں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس وہ ٹیم موجود نہیں ہے. چلے چھوڑ دیتے ہیں نا اس بات کو, اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس معاملے کو. جی مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں پورا میں 2 سال سے میکسیمم جو امپلائیز ہیں اسٹیل مل کے, جو میکسیمم امپلائیز ہیں وہ سندھ سے بلانگ کرتے ہیں. میکسیمم جو امپلائیز ہیں وہ سندھ سے بلانگ کرتے ہیں. جی پہلے آپ سندھ کے, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو نوکریاں دیں گے, آپ نے نوکریوں سے نکالنے کا وعدہ نہیں کیا تھا. آپ نے 1 کروڑ, ریپیٹڈ وہی بات ہو جاتی ہے. میں ایک اور بات کر رہا ہوں اس میں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پالیسی بنانے والے, دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے, اور پاکستان کے انٹرسٹ میں, پاکستان کے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں. نیکسٹ کیا کرنا ہے ہم نے؟ آپ کے یہاں ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ایک پالیسی جو پبلشڈ پالیسی نہیں تھی, کوئی اس پہ وہ نہیں تھا, نوٹیفیکیشن نہیں تھا, آپ کی نالج میں بھی آیا ہوگا, جو سندھ کے ایکسپورٹر اور سندھ کے جو اونین کے کسان کے ساتھ ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں ٹن اونین پورٹ پہ پڑا ہوا سڑ گیا, نہ اسے واپس نکالنے دیا گیا, نہ اسے ایکسپورٹ کرنے دیا گیا وداؤٹ اینی ایس آر او, کیونکہ یہ لوکل مارکیٹ میں اس کے پرائس کم کرنا چاہ رہے تھے. اور اس پرائس کو کم کرنے کے لیے جو پریکٹس کی گئی, وہ پریکٹس اتنی ان پروفیشنل پریکٹس تھی کہ اس سے لاس ہوا. سندھ کے کسان کا لاس ہوا. سندھ کے ہمارا جو پیپلز پارٹی, جو اب ہم جو کہہ رہے ہیں بار بار اور پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ہمارا کہنا یہ کہ سندھ کے عوام کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے, پورے پاکستان کی عوام کو ایک ہی جیسا دیکھا جائے, ایک ہی نظر سے دیکھیں. فیڈرل سوال کروں گی, اسٹیل ملز کا معاملہ کیسے ہم ریزالو کریں گے؟ اسٹیل ملز کے معاملے کے لیے آپ کو سندھ گورنمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے. اچھا, آپ سندھ گورنمنٹ کو آن بورڈ لیں, ڈائیلاگ کریں, جو بیسٹ ریزلٹ نکلے اس پہ آپ عمل کریں. ٹھیک ہے سر, یہ باٹل اس کا کیا دیں گے آپ؟ میں پہلے تو ایک اور چیز, کیونکہ میں خود زراعت سے وابستہ ہوں, تو میں اونین والے ایشو کو آپ کو بتا دوں. دیکھیں 2 ایشوز تھے, اونین کا ایشو بھی تھا اور پھر ویٹ کا ایشو بھی تھا. بالکل میں اس چیز کو ایز اے ایگریکلچر جو کمیونٹی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہوں کہ اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی. ویٹ کے مسئلے پہ بھی مس ہینڈلنگ ہوئی. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی بدنیتی تھی. ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے جس پہ خان صاحب بہت زیادہ سینسٹیو ہیں, اور دوسری طرف ہمارے آمدنی کا تعلق ہے جو کہ زراعت کے پاس پہ, اور اس کی ترقی کا تعلق ہے, بڑا ایک ڈیلیکیٹ اس میں تعلق ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں پرسنلی, اگر میں یہ کہوں کہ ویٹ کے مسئلے کو مس ہینڈل کیا گیا ہے, چاہے وہ امپورٹ کے حوالے سے, اس میں بیوروکریسی کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے, اور بیوروکریسی نے اس کو لیٹ کیا اور امپورٹ اب ہوگی, اللہ خیر کرے, کیونکہ مارچ میں زیادہ امپورٹ ہوگی, اور مارچ میں سندھ کی ویٹ اترے گی, تو یہ دیٹ ول بی این ایشو. لیٹ می ٹاک ٹو اسد عمر صاحب اور دوسروں سے تو سی اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. ہاں, پیاز کا جو کہ سندھ کی فصل ہے, آلو جبکہ میجر فصل پنجاب کی ہے, تو بینگ اے سندھی گروور آئی ہیو دس سو مینی کمپلینس اباؤٹ اٹ.
اور میں نے یہ گورنر صاحب کو بھی بتایا, میں نے اسد عمر صاحب سے بھی ذکر کیا. ایشو یہ ہے کہ یہ پھر بھی اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے گئے, لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو جو ہے نا امپورٹ کو ریسٹرکٹڈ کیا گیا, کل بین نہیں کیا گیا. وہاں پہ کچھ ایسا ایشو ہوا ہے, کیونکہ میں خود کسٹم سے بھی میرا کچھ تعلق رہا, تو میں اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ پلانٹ پروٹیکشن کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ لوگوں نے پوری نہیں کی. تو اگر ایک فار انسٹنس 1000 ٹن کی کنسائنمنٹ تھی, اس کو جو ہے وہ فورج کر کے انہوں نے جلدی کہ یہ ہمارا نکل جائے پیاز, انہوں نے اس کو 10,000 ٹن کا کر دیا. تو وہ جو ہے نا اس کے اوپر پیراس ڈیولپ ہو گیا, اس کے اوپر ایف آئی آرز تک کٹ گئی. تو یہ وہاں پہ ایشو ہوا. تو مجھے صاحب کا ایک آدھا بات صحیح ہے, لیکن پھر یہ شروع ہو گیا, پرسوں سے کمپلیٹ شروع ہو گیا ہے, اور وہ پرسوں سے جو 5 لاکھ کی گاڑی جا رہی ہے. ایک اور معاملہ ہے, میں محفوظ صاحب کو ایک بہت آئی ریئلی اپریشیٹ یو کہ آپ نے کہا کہ مس ہینڈل ہوا, یہ بہت اچھا آپ نے مطلب ایکسیپٹ کرنا, گڈ سائن, اور اٹس اے ہیلدی. لیکن وہ کمپلیٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کا جو معاملہ ہے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے, باقی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے تو جو کانسیکوینسز آئے ہمارے پاس, وہ تو پھر یہاں پہ پھر کون کویسچنیبل ہو جاتا ہے, اور بہت ساری ادارے کویسچنیبل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز اور تھی, پلانٹ پروٹیکشن نے ایسوسیشن سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا, پلانٹ پروٹیکشن کے ساتھ یہ ایگریڈ تھے کہ اس ڈیٹ تک جتنا گوڈاؤنز میں, ویئر ہاؤسز میں جو ایکسپورٹرز کے اونین پڑا ہے, ہم اس کی فائٹو ایشو کر دیں گے. اچھا, فورجری جس نے کی وہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے نا کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے. فورجری تو فورجری ہے, وہ تو ایف آئی آر کاٹنی چاہیے. لیکن اس میں ہوا یہ محفوظ صاحب کہ جن لوگوں نے فورجری نہیں کی تھی, جن کا ایز پر رول, ایز پر ایسوسیشن ایگریمنٹ پلانٹ پروٹیکشن کو ان کی فائٹو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے تھے, پلانٹ پروٹیکشن نے وہ بھی نہیں کیے. گورنر صاحب سے بات کروں گا, if there is any issue, اب تو تباہ ہو گیا, اب تو تباہ ہو گیا. اگر آپ ان کو کمپنسیٹ کریں, آپ آج اس پلیٹ فارم سے کسی کا اگر عوام کا فائدہ ہو رہا ہے تو 2 منٹ اگر آپ دے دیں. اگر آپ گورنر صاحب سے بات کریں کہ جو لوگ جینوئن افیکٹیز تھے, ان کو اگر آپ کچھ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, تو دیٹس اے گڈ ہم ایسوسیشن کے وی ریئلی اپریشیٹ ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ کوئکلی آپ ایڈ کرنا چاہیں گے, میں لاسٹ کوسچن کی طرف آپ کے پاس چلوں, یا تو پھر اس میں کوئکلی ایڈ کر دیجیے. ایگریکلچر اسٹیٹ ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہمیں یہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی آلو کم ہو جاتا ہے, کبھی ٹماٹر سڑ جاتا ہے, کبھی بھارت سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو ٹماٹر آنا بند ہو جاتا ہے. تو اتنے سالوں میں کیا ہم نے اپنے آپ کو ایک ریفائنڈ پالیسیز بھی نہیں بنائی, کیا کیا ہم نے؟ یہ اس گورنمنٹ کا کام ہے ڈیلیورنس, جو یہ نہیں کر رہی ہے, اور اس گورنمنٹ کی ہی پالیسیاں اس کو لانی چاہیے تھی. سر لیکن ایگریکلچر اسٹیٹ ہے ہمارا ملک, یعنی کہ یہ پالیسیز ری ڈیفائنڈ ہو جانی چاہیے تھی. پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتی تو آج ری ڈیفائنڈ ہو جاتی نا. بالکل, اصل میں اس گورنمنٹ کا ہوم ورک نہیں تھا, ان کے پاس نہ تو ٹرینڈ لوگ ہیں, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچرسٹ ہیں. ایگریکلچر میں کیا پہلی ادوار میں جو حکومتیں آئیں ان کی رسپانسبلٹی نہیں تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے ہماری لینڈ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں. دیکھیں یہ پہلے سے ہی چلا رہا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ گورنمنٹ میں جو بھی پارٹی آ جاتی ہے وہ پھر ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتی, توجہ نہیں دیتی, ان لوگوں کو ایڈوائزر رکھ لیتی ہے. لاسٹ کوسچن, ذاتیات کے معاملے کے اوپر جو بات کرتی ہیں, اپوزیشن کہتی ہیں کہ حکومت جو ہے ذاتیات پر آ جاتی ہے, اور ہم سے جو ہے پولیٹیکلی جو ہے ہمارے ساتھ ایک گریونسز ہیں ان کے بہت سارے, اسی لیے وہ ہمارے اوپر پروسیڈنگز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. دوسری جانب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ذریعے صرف اور صرف ملک کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کچھ حد تک ذاتیات پہ آ گئی ہے. عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر ایک لڑکے کے رول پہ اور اس طرح سے کھلنڈرے رول کے اوپر کھڑے ہو کر روسٹم کے اوپر وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ ایٹیٹیوڈ گورنمنٹ کا نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ پرائم منسٹر کا. اس پارٹی کو بہت میچورلی ایکٹ کرنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے اپنے کاموں کے اوپر. پیپلز پارٹی جیسے کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں آن بورڈ لیں, ٹھیک ہے آن بورڈ لے لیں, لیکن پیپلز پارٹی کی پاسٹ کے اندر اگر دیکھیں تو جیسے ہی کہہ رہے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ ہمیں دیتی